अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ उम्मे माविया का तहरीर करदा नावल हया के रंग, एपिसोड नंबर 3। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। शेरोज सीधा सिकंदर के पास आया था, जो इस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। उससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते, शेरोज का फोन बज उठा और वो परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर उसे आवाज़ें देता रह गया। वो वही तफ्तीश में मसरूफ था जब शेरोज किसी लड़की को बाहों में भरे तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई उसके पीछे जा रही थी। उसकी टेलपोनी ढीली हो चुकी थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। उसके चेहरे पर दुख और गम गुस्सा नुमाया था। हया, शेरोज और हया का क्या रिश्ता है? वो चौंक गया। रुख फेरकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। मुबादा हया उसे देख न ले। कुछ देर बाद शेरोज इसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत? सिकंदर ने फौरन इससे पूछा। शेरोज सर दाह पढ़कर उसे सब कुछ बताने लगा। हया तुम्हारी कज़न है? वो शाकिर सा पूछने लगा। हाँ, मगर तू क्यों हैरान है? शेरोज ने चूंकर पूछा। बस यूं ही। अच्छा तू चल अंदर, ये पुलिस केस है। ऐसे तो तेरी मॉम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर दांत पीस कर बोला। सिकंदर, मेरी समझ से सब बाहर, मैं फंस चुका हूँ। शेरोज बेबसी से बोला। तो फिक्र मत कर, बाबी कैसी है? सिकंदर ने उसे तसल्ली देकर बुशरा का पूछने लगा। जख्म काफी गहरा है लेकिन खतरे की बात नहीं है, उसे कुछ देर में होश आ जाएगा। शेरोज उससे बताने लगा। तुमने जानलेवा हमला किया उस लड़की पर, ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुबह से जेल की सलाखों के पीछे थी, भूखी प्यासी पुलिस वालियों के डंडे खा रही। सिकंदर कुर्सी पर बैठा फाइल्स पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी। सर? सिकंदर, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मशहूर बिजनेसमैन और मेरे दोस्त फुरकान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया है। डीआईजी की बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। सर, उन पर तशद्दुद का केस दर्ज हुआ है। किसने किया है ये केस दर्ज? उन्होंने कहा। सर, मेरे दोस्त की मॉम है। वो उन्होंने अपने जेठ की बेटी पर बिला वजह तशद्दुद किया। उसकी जान भी जा सकती थी। वो बोला। अभी के अभी उन्हें घर छोड़कर आओ। एक आंच भी ना आई उन्हें। अपनी बात कहकर कॉल काट दी गई। सोबिया वापस आ गई थी। सिकंदर उसे घर छोड़ गया था, मगर थाने का एक दिन ही उसके अकल ठिकाने लगा चुका था। ताया फुरकान ने भी उन्हें खूब सुनाई थी, जबकि हया ने उनका सामना करना छोड़ दिया था। वो बुशरा की देखभाल खुद ही कर रही थी। घर के काम के लिए शेरोज ने मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। वो खुद भी अपनी माँ से कतराता फिर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ सर तक गिर सकती हैं। न जाने क्या क्या जुल्म करती रही होंगी। शेरोज, खुदा के लिए मुझसे खफा मत हो, बात करो मुझसे। अभी वो उसके कमरे में आकर बेबसी से बोली थी। इकलौते बेटे का कतराना उन्हें समझ आ रहा था। वो खामोशी से उठने लगा तो उसका हाथ पकड़कर उसको बिठा लिया। माफ कर दो मुझे प्लीज। पूरा घर उनकी इस हरकत पर उनसे खफा था। मिसबा ने भी माँ से खफ की जाहिर की थी। कम से कम उसे मारना तो नहीं था, ये काम आप अक्ल से भी कर सकती थी। इसकी बात से वो आजिज़ आ गई थी, इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। मॉम, आपने बहुत गलत किया। उस बेचारी को कुछ हो जाता। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सोचकर कि मेरी माँ इतनी सालम है। शेरोज तासुब से बोला था। खैर, माँ थी वो उसकी, इसलिए पिघल गया, मगर दिल से मैल ना गया था। उसे अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए उसने उन्हें बाकायदा कहा था कि आइंदा उसको कोई नहीं डांटे बिना। हया, बुशरा भी ठीक तो है ना? माँ ही फोन पर हया से बुशरा की तबीयत पूछ रही थी। हाँ ठीक है, तू सुना, कॉलेज में क्या चल रहा है? हया ने पूछा तो कॉलेज का था, मगर उसके जहन में सिकंदर घूम रहा था। हाँ, सब ठीक चल रहा है, बस तेरे बगैर बोर हो जाती हूँ, माही ने उदासी से कहा। शाम में उसके लिए नया तूफान खड़ा था। ताया को किसी ने न जाने क्या कहा था कि उन्होंने हया का कॉलेज जाना बंद कर दिया। ताया बोले कि मेरी पढ़ाई तो खत्म होने देते। वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का मामूल नहीं ले सकता, मेरी भी कोई इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई देखी है। ताया जी भरकर बोले। झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी है कि वो मैं ही हूँ? किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? वो तड़प कर चीखी थी। उसके किरदार पर खुल्लम खुला इल्जाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती है। वो कुछ जता कर बोले। वो मिसबा भी तो हो सकती है ना? आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं है और मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ बस।
آپ پوچھے اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اے لڑکی، تمیز سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، وہ گردن اکڑا کر کہتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ وہ وہی کھری ساخت و جامد ہو چکی تھی۔ شہروز بھائی، میں اپنی پڑھائی کا حرج برداشت نہیں کر سکتی، کم از کم میرا یہ سال تو مکمل ہونے دیں۔ وہ شہروز کے بات چھیڑنے پر غصے سے بولی، شرم تو تجھے بالکل نہیں آتی، ایک تو پڑھائی کے بہانے نہ جانے کیا بےہودگی کرتی رہی، اور جب پکڑی گئی تو مانتی ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تجھے بھی کہیں بیاہ کر جان چھڑوائیں ورنہ ناک کٹوائے گی۔ صوبیہ جلے ہوئے انداز میں بولی، ہاں میری شادی کروا لو، اپنی تو بیاہ ہی نہیں جاتی اور چلی ہے میری شادی کرنے۔ وہ تنسی انداز میں بولی تو صوبیہ اب بگولا ہو گئی، زبان قابو میں رکھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بمشکل خود کو کچھ کرنے سے روکا تھا، ورنہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر تھانے کی ہوا نے فی الحال اس کام سے باز رکھا۔ بس کر دو تم دونوں، حیا تم کمرے میں جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ بس اتنی دیر سے خاموش بیٹھے شہروز نے ان دونوں کو روکا۔ حیا بے بسی سے سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ موم، حیا کالج جائے گی، اس کے پیپرز ہو جائیں پھر ہم اس کی شادی کا سوچیں گے۔ وہ صوبیہ کو دو ٹوک کہتا واک آؤٹ کر گیا۔ یہ کیا سنا میں نے، تم نے حیا کو کالج جانے کی اجازت دے دی؟ فرقان صاحب رات ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی شہروز سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ مختصر بولا، ہم نے منع کیا تھا مگر ہماری بات کی اہمیت نہیں رہی ہے نا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولے تو شہروز سمیت سب نے ہی انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یوں کسی کے کہنے پر ہم اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد جو آپ کہیں۔ شہروز نے احترام سے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہے، اگر مجھے شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صوبیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ حیا کا دل مطمئن ہو گیا، کوئی تو تھا جو ان دونوں بہنوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ حیا، تو آ گئی، آپ ہی کیسی ہیں اب؟ وہ کالج میں داخل ہوئی تو ماہی کو منتظر پایا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ، تو بتا کیسی ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ ان دونوں کا رخ کلاس کی طرف تھا۔ ٹھیک ہوں ماہی، بھی مختصر بولی۔ ماہی ایک بات بتا، حیا کلاس روم میں نظریں دہراتی بولی۔ یار وہ سکندر نہیں آ رہا؟ وہ تھوڑی سی سمجھتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ تب سے کالج میں نظر نہیں آیا، تو نے اسے کافی ڈس ہارٹ کر دیا ہے۔ ماہی نے گہری سانس لیے کہا، لیکن فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں۔ وہ بولی تو ماہی نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ تجھے کیا فکر ہے، سب خیریت ہے نا حیا؟ اس کی بات پر گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم؟ چھٹی کے وقت حیا شہروز کے ساتھ گھر جا چکی تھی۔ ماہی بس کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے سکندر کو پولیس یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر حیرت سے پہنچ کر رہ گئی۔ ماہی، سکندر بھی حیران ہوا تھا، تو ایس ایچ او ہو تو کالج میں کیوں آتے تھے؟ دھوکے باز، حیا صحیح تھی، تم واقعی لڑکیوں کو پھنساتے ہو۔ وہ دونوں اس وقت قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو ماہی، کالج اسٹوڈنٹ بننے کے پیچھے میرا خاص مقصد تھا، میں غلط نہیں ہوں، میں واقعی حیا کو چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے وہ سب بتاؤ جو اس دن کیفے میں نہیں بتا سکی تھی، سکندر منت بڑے لہجے میں بولا۔ ماہی کو اس وقت وہ معصوم اور بولا بالا سا سکندر نہیں لگا تھا، پولیس یونیفارم میں ملبوس بالوں کو سیٹ کیے وہ ہینڈسم اور دل دھڑکا دینے والا ایک ہیرو لگا تھا۔ حیا کو جب تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اور زیادہ غصہ ہوگی، وہ پہلے ہی تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ بولی، میں اسے منا لوں گا، میں اس کا دل جیت لوں گا، بس تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی۔ سکندر کچھ سوچ کر بولا۔ سکندر، اس کے ذہن میں مردوں کی غلط امیج بیٹھ چکی ہے، تم واحد لڑکے ہو جسے اس نے دوست بنایا، مگر تم نے اس کا اعتبار توڑ دیا، اتنی جلدی اسے پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ اس کے والد دوسری شادی کر کے ان کو تایا کے سر تھوپ گئے۔ ماں کی وفات ہوئی تو تائی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تایا نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا، گھر سے نکلتی تو آوارہ لڑکے راستہ روکتے تھے، اسے مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی، اور پھر وہ ایک ہوشیار اور لڑاکا لڑکی بن گئی۔ ہر ایک سے اپنا حق وصول کرنا اسے اچھے سے آتا ہے، تمہیں اس کی نظر میں اچھا بننا ہوگا، وہ اسے بتاتی گئی۔ سکندر غور سے اس کی باتیں سن کر سر ہلانے لگا۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب سکندر وہاں ٹپک پڑا۔ ماہی نے اسے غور سے دیکھا، وہ پہلے کی طرح سادہ اور معصوم حلیے میں تھا۔ ٹھیک ہے، تم سناؤ، اتنے دن سے کہاں تھے؟ ماہی نے مہارت سے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ حیا ان دونوں کو اگنور کیے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو گھڑ رہی تھی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تم لوگوں نے تو حال چال بھی نہیں پوچھا میرا۔ اس نے منہ بنا کر بتایا تو حیا نے ٹیڑھی نظر سے اسے دیکھا۔ حیا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ حیا کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، چلتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ نارمل بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ کلاس میں پہنچتے ہی حیا نے مہروز سے پوچھا۔ تو کیا تمہارے غم میں بیٹھا رہے؟ تم نے اسے اتنا سلیل کیا اور اس کی محبت دیکھو، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے۔ مہروز نے اسے گھورا۔ حیا سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔
حیا ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم نے دیکھا نہیں اس کی آنکھوں میں کتنی محبت ہے تمہارے لیے۔ ماہی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، اگر تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو کر لو شادی، میری جان بخش دو۔ وہ غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تو مہروز نے خاموشی ہونے میں ہی آفت جانی۔ اسے بتانا مشکل ہے لیکن میں بھی سکندر شاہ ہوں، تمہیں اپنا نہ بنایا تو کہنا۔ دور بیٹھا سکندر حیا کے غصے والے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا۔ بشریٰ پہلے سے بہت بہتر تھی، وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل بولنے کی آواز پر وہ اٹھ کر وہاں گئی۔ ارے لو آ گئی بشریٰ، یہی ہے لڑکی۔ تائی صوبیہ کسی عورت اور ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی، بشریٰ کو دیکھ کر فوراً بولی، ارے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ہمیں تو بہت پسند ہے نا؟ اس عورت نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ لڑکا بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ بشریٰ جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کیا پھر سے رشتے والے؟ شہروز 2 دن سے بزنس میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر تھا اور تائی نے موقع پاتے ہی اپنا کارنامہ کر دیا تھا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، خبردار جو شہروز کو اس بات کا علم بھی ہوا اور اپنی اس چہیتی بہن کو تو بھول کر بھی مت بتانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تائی اسے دھمکی دیتی چلی گئی اور وہ ششدر سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ آپ ہی شہروز بھائی اگلے ہفتے آئیں گے، کوئی کہہ رہے تھے کافی بزی ہیں۔ حیا بشریٰ کے پاس دب سے بیٹھتی اپنی ٹیل پونی کو مروڑتی بولی، آپ ہی کیا ہوا؟ آپ کتنے دنوں سے اداس ہیں؟ بشریٰ کو گمسم دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پتہ ہے کل اپنی دوست کے گھر چلی جانا، کافی دنوں سے کہیں گئی نہیں ہونا۔ بشریٰ جلدی سے بولی، صوفیہ نے اسے حیا کو گھر سے باہر بھیجنے کا کہا تھا، کل جمعہ تھا اور کل ہی اس کا نکاح بھی تھا۔ نہیں آپی، میرا دل نہیں ہے، پھر کبھی چلی جاؤں گی، حیا منہ بنا کر بولی۔ میں نے کہا نا تم چلی جانا، ٹھیک ہے؟ بشریٰ نے تھوڑا زور دے کر بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ یہ کھانا لے جاؤ بشریٰ کے لیے، پھر تم بھی کھا لینا۔ تائی نے کھانے کی ٹرے حیا کو تھماتے کہا۔ حیا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لے کھانا کھا لے۔ اس نے ٹرے بشریٰ کے آگے رکھی۔ تم نے کھایا؟ بشریٰ نے اس سے سوال کیا۔ نہیں ابھی کھاؤں گی، تائی امی نے کہا ہے آپ کو دے دوں، پھر میں چاہ کر کھا لوں۔ وہ بشریٰ کے چہرے کو دیکھتی بولی، ٹھیک ہے تم چاہو میں کھا لوں گی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ حیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، مرجھایا سا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی۔ بشریٰ سے ہدایت دیتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپی میں جلدی آ جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تم آرام سے آنا۔ حیا کی بات پر تائی امی نے لان سے ہاک لگائی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔